بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر اس دنیا کے اندر وجود بخشنے کے بعد جو سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فضل و کرم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اسلام بہت اچھا ہے، اس کی تعلیمات بہت پیاری ہیں، اور اس میں جو تفصیلات ہمیں ہماری اور آپ کی عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست، ہماری اور آپ کی خلوت اور ہماری اور آپ کی جلوت، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اسلام کی جو تفصیلی تعلیمات ہیں وہ انتہائی مثالی ہونے کے ساتھ ساتھ قابل عمل ہیں، ہر زمانے میں قابل عمل ہیں۔ اور آپ اگر تجربہ کر کے دیکھیں تو یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کا سب سے آسان اور سب سے جو ہے مناسب راستہ ہوتا ہے جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہوتا ہے۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے وہ ہے نظام میراث، یعنی اسلامی شریعت کا نظام میراث اور مسلمانوں کی غفلت۔ اس وقت امت مسلمہ کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پرانے جو ادوار گزرے ہیں، آج سے 20-25 سال پہلے جو صورتحال تھی اس کے مقابلے میں آپ یہ بات دیکھیں گے، بزرگ جانتے ہیں اور آپ خود بھی یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کا دین پسندی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ لوگ دین پسند ہوتے جا رہے ہیں، دین سے جڑنے میں لوگ دلچسپی دکھا رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی عبادتوں میں بہت حد تک سدھار آ رہا ہے۔ لوگوں کے اپنے معاملات کے اندر بھی آپ دیکھیں وہ معیار تو ابھی نہیں کہ جہاں ہم خوشی کا اظہار کریں، لیکن دین سے جڑنے کا جو ماحول اور مزاج ہے اس میں اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت حد تک آپ کو کامیابی ملتی نظر آتی۔ لیکن ایک بات، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا موضوع ہے جو اس دین پسندی کے رجحان کے پیدا ہونے کے باوجود آج تک لوگ اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں، اور وہ ہے میراث یعنی وراثت کی تقسیم کا معاملہ۔ کسی کے انتقال کر جانے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت، اس کی جائیداد، اس کے مال کے بٹوارے اور تقسیم کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق حل کرنا اور لوگوں کو مال ان کا جو حق بنتا ہے وقت رہتے ہوئے فوری طور پر دے دینا، تاکہ وہ اسلامی شریعت نے جو اس نظام میراث سے مصلحتیں وابستہ کر کے رکھی ہیں ان مصلحتوں سے آشنا ہو سکے، ان سے مستفید ہو سکے، اس باب میں بڑی غفلت امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، میں آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ لمبا بولنا چاہیے، تفصیل سے بولنا چاہیے، غلطیاں کہاں کہاں کس کس قسم کی ہو رہی، ایک ایک غلطی پہ رک کر تنبیہ کرنی چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس موضوع پر غفلت بہت زیادہ ہو، آپ 1.5 گھنٹہ بھی بولیں گے تو اس غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ علاج ایسے ہو سکتا ہے کہ اہل علم خطبات میں، درس میں، مختلف پروگرام جو رکھے جاتے ہیں ان میں ان موضوعات کو یا اس قسم کے عناوین کو مکرر لوگوں کو سنانے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جو آج سن رہے ہیں کل وہ ایک اور نئی بات ان کے علم میں آئے، اور جو آج نہیں سن پا رہے ہیں وہ کل سنے تو ان کو پہلی بار صحیح لیکن اسلام کے نظام میراث کا پتہ چلے اور اس کے فائدے اور اس کے اندر موجود باریکیوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو جائے، تاکہ لوگ اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے اس باب کا بھی پابند بنا لیں۔ حاضرین گرامی، اسلامی شریعت کی نظر میں مال انسانی زندگی کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے۔ مال انسانی زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو قیاما للناس کہا، یعنی مال دنیا کے لوگوں کی دنیا کے قائم رہنے کا دار و مدار جن چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے ان میں سے ایک مال بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنے مال اپنے ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو کہ جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال یا مالی استحکام کو زندگی کا سہارا بتایا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی فقیر بن کر جیے اور کہے کہ میں فقیر ہی رہوں گا۔ ایسا فقیر جو محتاج ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ آ جائے، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں۔ وہ صوفیہ کے پاس تھا، تصوف کے اندر تھا کہ آدمی کشکول لے کے نکلتا تو سمجھتا یہ بھی بندگی کا ایک درجہ ہے۔ یاد رکھنا، اسلام ہم اور آپ کو بتلاتا ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں مال انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات امت مسلمہ کے ہر فرد کو سکھلائی۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر مال نہیں کھایا، یا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کھایا۔ جو آپ کی محنت کا ہوتا ہے، جو آپ کی کوشش سے آپ کماتے ہیں، آپ کی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اس کمائی سے جو لقمہ آپ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اس سے بہتر لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ مال ضرورت بھی ہے اور اسے کمانے کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اور کتنا کمانا چاہیے؟ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی کو اس حد تک تو کم از کم کمانا چاہیے کہ خود بے نیاز رہے، اور بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ دو چار لوگوں کو دینے کی پوزیشن میں آئے، اتنا تو کم از کم آدمی کو کمانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آدمی کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ نہ دیں لیکن اپنی ضرورت سے بڑھ کر اتنا تو رکھیں کہ کچھ لوگوں کو دیں، چاہے کم دیں تھوڑا دیں، لیکن آپ کو اتنا تو مال ہو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پھر یہ مال اگر آپ اپنے پیچھے اپنے اولاد کو بے نیاز کر کے چھوڑ کے جانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بے نیاز رہے، کسی کی محتاج نہ رہے، وہ اپنی محنت سے کمائیں گے، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے بل پہ کمائیں، اپنی محنت سے کمائیں۔ لیکن آپ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک سرپرست کی حیثیت سے اگر اپنے بعد اپنے ورثہ کو بے نیاز چھوڑ کر جاتے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھے، اور اس قدر زیادہ کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اسی مرض میں میری موت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کئی باتیں اس موقع پر کہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اس وقت بتلایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان تذرهم عالة يتکففون الناس، تم اپنی اولاد کو، اپنے وارثین کو، اپنے بعد رہ جانے والوں کو، پیچھے رہ جانے والوں کو بے نیاز کر کے جاؤ، ان کی اپنی بنیادی ضرورتوں کا انتظام کر کے جاؤ، یہ بات اچھی ہے اس بات کے مقابلے میں کہ تم انہیں ضرورت مند بنا کر جاؤ، ان کو محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے ہاتھ اور ہتھیلی پھیلانے پہ مجبور ہو جائے۔ حاضرین گرامی، اس بنیادی گفتگو کی روشنی میں جو نقطہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے اسلامی شریعت کی نظر میں مال انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور آدمی کو اتنا صاحب حیثیت رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے خود بے نیاز ہو اور اپنے گھر والوں کو بے نیاز کر کے جائے۔ ہاں، اگر آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا ایمان اس درجے کا ہے
کہ آپ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اور آپ کے دل میں ذرا برابر فکر نہیں پیدا ہوتی، تردد نہیں ہوتا، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ اپنی شکایت کسی انسان کے سامنے نہیں کرتے، ایمان کا تقوی کا وہ معیار ہو جو حضرت ابو بکر اور خاندان ابو بکر میں تھا کہ وہ لوگ سارا لٹا بھی دیتے لیکن کبھی اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، وہ بے نیاز تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے، تو پھر یہ فضیلت کا مقام ہے کہ سارا کا سارا مال آپ اور آپ کا گھر پوری رضامندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دے، اور اس کے بعد جو بھی مشکل آئے گی آپ اس پہ صبر کریں، ثابت قدم رہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایمان کا، تقوی کا، توکل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی کا وہ مقام عام انسان عام طور پہ نہیں پاتا۔ جوش میں خرچ کر دے، ہوش آنے پر افسوس کرے، اس کے مقابلے میں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ خود کماؤ، بے نیاز رہو اور اپنے پیچھے اپنے ورثہ کے لیے اتنا چھوڑ کر جاؤ کہ وہ بے نیاز رہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات سکھلاتی۔ حاضرین گرامی، جب یہ بات اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھلاتی ہے تو اس اسلامی شریعت کا کمال ہے، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ یہ اسلام ہم اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا وارث کون ہوتا ہے، حقدار کون ہوتا ہے اور کون کتنے حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ یقین رکھیں اسلام نے یہ احکام اس قدر زیادہ مفصل، اس قدر زیادہ اچھے انداز میں بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی اگر انتقال کر جائے تو آپ کو ایک ایک روپیہ آپ کے حساب میں آنے والا ہو تو باریکی کے ساتھ ایک ایک روپیے کا حساب اسلام نے پہلے ہی کر کے رکھا۔ آپ کروڑوں روپیہ چھوڑ کر جائیں، آپ کی اولاد کتنی ہی کیوں نہ ہو، کون مستحق ہوگا، کتنے کا مستحق ہوگا، باریکی کے ساتھ ہر انسان کو اس کا حساب ملے، اس کا پورا سسٹم، پورا نظام اسلامی شریعت نے آپ کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مال کا جو فتنہ ہے، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مال کا فتنہ یہی ہے کہ ہم حرام کمائیں، مال کا فتنہ یہ ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کا مال غصب کریں، ہڑپ کریں، یہی ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ مال کے فتنے کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ اسلام کے نظام میراث کو اپنانے سے کترانے کی کوشش کی جائے، اس سے دامن بچانے کی کوشش کی جائے۔ آج آپ یہ بات جان لیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اسلام کا یہ جو نظام میراث، وراثت کا مال تقسیم کرنے کا جو ایک محکم ایک دم پرفیکٹ جو نظام اور سسٹم اسلام نے دیا ہے، اس سسٹم اور نظام کی طرف سے ایک عجیب قسم کی غفلت پائی جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے، ہزار قسم کے فساد جنم لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج کی اس ملاقات میں چاہتا یہ ہوں کہ صرف چند بنیادی مسائل کی طرف آپ کی توجہ پھیروں کہ خلل کہاں کہاں ہے، کس کس قسم کا خلل ہے جو نظام میراث کے سلسلے ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارے گھر میں یہ چل رہا ہو، ہمارے اپنے خاندان میں یہی سب کچھ ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر یہ سب ہوتا ہو۔ اگر ہو رہا ہے، ہر خرابی کی طرح اس خرابی کی بھی اصلاح کریں، ہر گناہ سے توبہ کی طرح اپنی غلطیوں سے اس بات میں بھی توبہ کریں، ہر اپنی کوتاہی کے جس طرح پرہیز کرتے ہیں آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ کبھی اس معاملے میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ جو بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی بات آپ کو یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام میراث ہے، کسی بھی انسان کے انتقال کر جانے کے بعد اس کی دولت کو اس کے مستحق وارثوں میں تقسیم کرنے کا سب سے آسان راستہ، آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ تعجب کریں، آپ بڑے سے بڑے کروڑ پتی کا بھی حساب لے لیں، صرف آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ پورا حساب صحیح آپ رکھ دیں۔ فن جاننے والا، نظام میراث کو جاننے والا کوئی بھی ایک عالم دین آدھے گھنٹے میں سب کو بتا دے گا کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، کس کو کیا نہیں ملنے والا۔
میں آدھا گھنٹہ زیادہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ورنہ 10 منٹ کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس قدر زیادہ آسان بنایا ہے اس مسئلے کو کہ آپ کا کام یہ ہے کہ صرف آپ جملہ تفصیلات رکھ دیں، اور جس لمحے تفصیلات مکمل آ گئی اسی لمحے آپ یقین کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے مستحقین کی جو فہرست ہوگی اور مستحقین کا جو حساب و کتاب ہوگا اسی کے مطابق ان کا حصہ ان کو مل جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سامنے ایسی مثالیں، باپ نے محنت سے کمایا، خوب محنت سے کمایا، اکثر ایسا ہوا ہے کہ صفر سے شروعات کی، کچھ نہیں تھا باپ کے پاس، کمایا کتنا؟ ایکڑوں میں زمینداری، کروڑوں میں بینک بیلنس، جائیدادیں، پراپرٹیاں کئی قسم کی، باپ نے خوب کمایا۔ اب اس کے بعد باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ بہت آسان سا حل یہ تھا کہ وہ اپنے معاملات کسی مستند عالم، معتبر عالم جو فن جانتا ہو، میراث کے سسٹم کو جانتا ہو، اس کے سامنے رکھ دیتے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے یہ چاہیے، فلاں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرا حق اتنا ہے، میرے والد مجھے زیادہ چاہتے تھے، میں نے اپنے والد کی خدمت زیادہ کی ہے، میں اپنے والد کے معاملات میں آخری وقت میں ہی ساتھ میں تھا۔ اسلامی شریعت نے سارے مسائل کا حل دے دیا ہے، صرف آپ تفصیلات پوری فراہم کر دیں، لمحوں میں مسئلہ ختم ہو جاتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین کریں، باپ نے جائیداد چھوڑی، باپ نے جائیداد چھوڑی، بیٹوں نے اسلام کے نظام میراث کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی، تیار نہیں ہوئے، اپنے اپنے دعوے لیے بیٹھے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ وہ خود بھی باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1 روپیہ نہ کھا سکے، اور یہ نوبت ہے کہ روزی روٹی کے لیے فقر و فاقے کی نوبت ان کے گھروں کے اندر ہے، اور اب ان کے بچے اس کے بعد دوسری نسل اسی مال کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام، قانون، سسٹم سے بغاوت کا یہ نتیجہ، لعنت برستی ہے ان گھروں کے اندر۔ آپ یقین کریں، آپ اس کو کوئی معمولی مسئلہ نہ سمجھیں، آپ اس کو کوئی معمولی مسئلہ نہ سمجھیں۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے آسان سے حل کو نظر انداز کیا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، خود اپنا نقصان کیا۔ من عمل صالحا فلنفسه، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اپنے حق میں اچھا کرتا ہے۔ ومن اساء فعليها، اور اگر کوئی برا کرتا ہے تو اپنے حق میں خود بھگتتا ہے۔ آج میری یہ بات آپ سنیں، آپ اپنے دائیں بائیں اپنے گھر میں، دوسروں کے گھر میں جھانکنے کے بجائے دیکھ لیں، ایسے کتنے جھگڑے ہیں۔ باپ نے جائیداد چھوڑی، فیصلہ کر لیتے شریعت اسلامیہ کے مطابق، نہ میرا نہ تیرا، نہ میری بات نہ تیری بات، شریعت اسلامیہ نے جو سسٹم دیا ہے اس کے مطابق اگر فیصلہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ہر حقدار کو اس کا حق مل جاتا، اپنے باپ کی کمائی سے خود کھاتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اور زیادہ کماتا، اور اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا بھائیوں۔ سب سے پہلی بنیادی غلطی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، اسلامی شریعت کا جو نظام میراث ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مال فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک مخصوص چیز کو اللہ نے فتنہ بنایا ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اسلام کے نظام میراث کو نہیں اپنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہوگی کہ یہ مال ہمارے لیے فتنہ بنے گا، اور خاندان، قبیلے میں، رشتے ناتوں میں، بڑے چھوٹوں میں 1000 فتنوں کی بنیاد بنے گا، 1000 فتنوں کی جڑ بن جائے گا۔ پہلی بات جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ آپ یہ بات جان لیں، جیسے نماز کے حکم کے آپ پابند ہیں، جیسے آپ حلال و حرام تجارت کے اندر پابند ہیں، نظام میراث میں بھی آپ اسلامی شریعت کے پابند ہیں۔ یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں کہ میں چاہوں تو کروں، چاہوں تو نہ کروں، نہیں۔ اسلام نے ایک سسٹم دے دیا ہے، اسے آپ کو اپنانا ہے، اور اگر آپ نے اپنایا خود اپنے حق میں اچھا کریں گے، اور اگر نہیں اپنایا تو اس کا جو بھی وبال ہوگا وہ آپ پر، ہم پر ہوگا جو ہم نہیں اپنائیں گے۔ حاضرین گرامی، یہ پہلی بات ہے کہ ہمارے سماج میں بالعموم نظام میراث سے غفلت کے نتیجے میں مسائل جو چٹکیوں میں حل ہونے کے ہوتے ہیں، سالہ سال تک لوگ ان کو کھینچتے جاتے ہیں، نہ خود راحت پاتے ہیں، نہ سامنے والے کو راحت کے ساتھ جینے دیتے ہیں۔ یہ پہلا مظاہرہ ہے، یا پہلا منظر ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری بات
جو اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ، دیکھیے اسلامی شریعت نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان مرتا ہے اس کے انتقال کے فوری بعد اس کے مال میں کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے خود اس انتقال کر جانے والے کے تجہیز و تکفین کے جو مسائل ہیں، اس کے کفن دفن کا جو خرچ ہوگا، جو بھی اخراجات ہوگے، خود اس کے مال سے ادا ہونے چاہیے۔ اس کا حق ہے، وہ اس کا مال ہے تو اس کے مال میں سے وہ ادا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وارثین میں سے یا کوئی قریبی لوگوں میں سے بخوشی اپنی طرف سے کر لیتا ہے تو اسلام اجازت تو دیتا ہے، لیکن اس کے مال میں اس کا حق بنتا ہے۔ یہاں بڑا عجیب تصور ہمارے سماج میں ہے کہ بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کے انتقال پر خرچ کر دیتا ہے اور پھر ساری زندگی احسان جتلاتا رہتا ہے، کفن دفن کو میں نے پیسہ دیا، اور کس نے کہا تھا تجھے دینے کے لیے، اور اگر دیا تھا تو آج کس نے اجازت دی کہ تو وہ اٹھا کر دوہرائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس انتقال کر جانے والے نے کچھ تو چھوڑا ہوگا، پہننے والے کپڑے تو چھوڑے ہوگے، وہ بیچ باچ کے صحیح سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، یہ پہلا حق۔ اور اس سے بعد اسلامی شریعت کہتی ہے دوسرے نمبر پر یہ ہونا چاہیے کہ اس بندے یا بندی پر تھوڑا بھی قرض ہے، 1 روپیے کا بھی قرض ہے، سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا ہونا چاہیے، اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا ہونا چاہیے۔ اور یہی مسئلہ زیادہ اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ آج اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ یوں بھی نظر آتا ہے کہ باپ نے خوب دولت کمائی، بچوں کی تربیت نہیں کی، باپ مر گیا، ہزاروں کا اس کے اوپر قرضہ ہے، اولاد کہتی ہے جو معاملہ تھا باپ سے حل کر لو، یہ پیسہ میرا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی سچائیاں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نہیں تو ذرا سماج میں گھوم پھر کر دیکھیں، یہ ہو رہا ہے۔ باپ کا چھوڑا ہوا جو مال ہے، اس مال سے باپ کا قرض ادا ہونا چاہیے، وہ چاہے وصیت کر کے بول کر جائے آپ کو کہ نہ بول کر جائے، باپ کا چھوڑا ہوا، ماں کا چھوڑا ہوا جو بھی مال ہوگا، اس مال سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد اس کا قرضہ ادا ہونا چاہیے، اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہی آپ وارثین کا مرحلہ آئے گا، جیسے میں بتاؤں گا آئندہ آپ کو۔ اس سے پہلے آپ کہیں ہم اپنا مال لے لیں گے، ہمارے سماج میں ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں پتہ ہے، سب لوگ اپنی اپنی ایک جائیداد قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ایسا لگتا ہے جیسے قرض کی ادائیگی کے لیے چندہ کر رہے ہیں، تم تھوڑا دے دو، تم فلاں دے دو، تم اتنا دے دو، تم اتنا دے دو۔ دینے کی بات نہیں، وہ تو اس کا حق ہے، اس کا قرض ادا ہونا چاہیے۔ آپ کو تو پتہ ہے انتقال کر جانے والے کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آدمی اگر قرض لے کر اپنے ساتھ جاتا ہے، جب تک قرض نہیں ادا کرتا تب تک اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس معلق رہتا ہے، جب اس نے کوئی وصیت کی ہے، اور وصیت چاہے کاغذ پر لکھ کر کیا ہو یا اس نے زبانی کہہ کر، دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے اگر اس نے مال کے سلسلے میں کوئی وصیت کی ہے، اس وصیت کو نافذ کرنا چاہیے، اس کی وصیت کو نافذ کرنا چاہیے۔ اب اس وصیت کی تفصیلات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیلات میں جاؤں، 2-3 بنیادی مسئلے صرف بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس آدمی کو صرف پورے اپنے مال میں سے 1/3 ثلث میں ہی وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور اگر اس کی وصیت ایسی ہے کہ 1/3 سے زیادہ حصے کو گھیر لیتی ہے، تب پھر اسلامی شریعت کہتی ہے وصیت کرنے کے باوجود بھی اس کی وصیت کو 1/3 تک محدود کر دیا جائے گا، 1/3 حصے تک محدود کر دیا جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات، کسی بھی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، اہل علم انشاءاللہ آپ کے سامنے وصیت کی تفصیلات رکھیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہوگی، لیکن یہ تو بنیادی باتیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے بچوں کے حق میں وصیت کر دینی چاہیے، تم یہ گھر رکھ لو، تم فلاں معاملہ کر لو، میری زندگی کے بعد یہ فلاں کو دے دیا جائے۔ یاد رکھیں، زندگی میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو زندگی میں دے دیں، وصیت نہ کریں۔ زندگی میں آپ دے دیں اور دینے کے معاملے میں اولاد میں انصاف سے کام لیں۔ جب تک آپ کے پاس زندگی کا معاملہ تھا،
کبھی آپ مدد کرتے رہے، کسی بیٹے کو دے دیا، اس کی ضرورت پر دے دیا، اس کی تعلیم پہ کچھ زیادہ خرچ ہوا، اس کی تعلیم پہ کم خرچ ہوا، وہ بیمار ہو گیا، اس کا علاج آپ نے کروایا، یہ صحت مند ہے، آپ نے خرچ نہیں کیا، یہ اونچ نیچ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ لیکن جہاں تک ہدیے اور تحفے کے طور پہ آپ دینا چاہتے ہیں، جب آپ تحفے کے طور پر زندگی میں دینا چاہتے ہیں، اسلامی شریعت دو باتوں کا حکم دیتی ہے۔ دینا ہے، زندگی میں دے دو، زندگی میں دے دو، اور دیتے ہوئے پوری اولاد میں انصاف کا خیال رکھو۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بول کر جاتے ہیں کہ میری زندگی کے بعد فلاں کو فلاں دے دیا جائے، اس کی حیثیت وصیت کی ہوتی ہے، اور وارث کے حق میں آپ کی ہوئی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ وصیت نافذ بھی نہیں کی جاتی، وہ وصیت وارث کے حق میں قبول ہی نہیں کی جاتی۔ اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، والدین کسی سے راضی ہیں، اس کو زیادہ دینے کے لیے وصیت کر کے جاتے ہیں، اس نے بڑی خدمت کی ہے، اس کو میرے بعد دے دو۔ آپ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو زندگی میں دیں اور انصاف کے ساتھ دیں، لیکن اگر زندگی کے بعد اگر آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آسمان والے نے فیصلہ کر دیا کس کو کتنا ملے گا۔ جس نے آپ کو اولاد دی، اس اولاد کا حصہ اسی نے متعین کر دیا ہے، اس کو اس کا حصہ برابر مل جائے گا۔ حاضرین گرامی، یہ تین بنیادی کام ہونے کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثین کے اندر تقسیم ہوگا۔ تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا ہونے چاہیے، اس کا قرض ادا ہو جانا چاہیے، اور اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے، جیسے میں نے کہا وصیت کی مزید تفصیلات کے ساتھ، اس وصیت کو نافذ کر دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ مال وارثین کے درمیان تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اب یہ کیسے تقسیم ہوگا؟ بہت آسان ہے، نہ آپ سوچیں نہ آپ، بس آپ اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی ساری تفصیلات اور چھوڑی ہوئی جائیداد، مال، پیسہ، گھر بار، دکان، مکان، کاروبار، سب کی تفصیلات لا کر کسی بھی معتبر جو فن جاننے والا عالم دین ہے اس کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے جیسے کہا آدھے گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا کہ کس بندے کا کتنا حق بنتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو مسئلہ دوسرا ہے وہ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نظام میراث میں اس کا خیال رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ادا ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی مال تقسیم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی تقسیم ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کر بیٹھے چونکہ یہ میں اس گھر میں رہتا ہوں، یہ میرا ہی گھر ہے، چونکہ یہ دکان میں سنبھالتا ہوں، یہ دکان میری ہے، چونکہ دیکھ بھال کاروبار کی میں کرتا ہوں، پورا کاروبار میرا ہے، اسلامی شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں دکان و مکان کے سلسلے میں ایک ہوتا ہے کہ پوزیشن پہ کون بیٹھا ہے، پوزیشن پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کا دعویٰ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ کسی متنازع جگہ پر اگر کوئی آدمی جگہ پہ موجود ہے اس کا دعویٰ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ نظام میراث میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو وہ آپ کا ہے، اختیار آپ کا چلتا ہے تو نہیں۔ اسلامی شریعت نے ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کے مطابق اسے تقسیم ہونا چاہیے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں اس حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب معاملہ نظر میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں، انتقال کے بعد جو بھی انتقال کرنے والا ہے، جیسے مثال کے طور پہ دادا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، نانا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو یہاں دوہرا معیار ہے ہمارے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق مجھے کتنا ملنے والا ہے، یا ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے، اور پھر ہندوستانی حکومت کا یا کسی بھی ملک کا جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق مجھے کتنا ملنے والا ہے، یا ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں جہاں سے زیادہ ملنے والا ہے وہاں جا کر ہم اپنا مقدمہ رکھیں گے۔ اگر شریعت اسلامیہ کے سسٹم اور قانون کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ان کو حق ملے گا، زیادہ ملے گا، تو پھر بڑے زور کے ساتھ کہتے ہیں ہم شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو مانتے ہیں، ہم اللہ کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ اور وہیں اگر مسئلہ پتہ چلا دوسرے دروازے پہ زیادہ مل سکتا ہے، چاہے وہ کورٹ کچہری نہیں، بستی کی پنچایت میں ہو یا مسجد کی جماعت میں ہو یا کسی بھی جگہ پر، ان کو لگتا ہے کہ اگر وہاں جانے سے کچھ بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر آدمی یہ کہتا ہے میں وہاں جا کے فیصلہ، نہیں بھائی نہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مجھے کورٹ کا فیصلہ ہی چاہیے۔ یا پھر آدمی کہتا ہے نہیں جماعت میں رکھ دیں گے، جماعت والے جو فیصلہ کریں۔ اب جماعت میں اگر کوئی سمجھدار عالم دین نہ ہو، جماعت میں اگر کوئی نظام میراث کو جاننے والا نہ ہو تو وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ شریعت کے مطابق تھوڑی کرے گا۔
لوگ فائدے کے مطابق منتخب کرتے ہیں کہ کب شریعت کو لینا ہے کب شریعت کو چھوڑنا ہے۔ یاد رکھنا دو بڑی اہم باتیں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا مزاج کہ جہاں فائدہ نظر آئے وہاں شریعت اسلامیہ چاہیے، اور جہاں تھوڑا بہت گڑبڑ آپ کے حق میں نظر آئے آپ شریعت کو بھول کر کسی اور طرف چلے جائیں۔ اسلامی شریعت آپ سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فیصلے کے بجائے جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بھائیو، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو نفع و نقصان سے اوپر اٹھ کر اسلامی شریعت نے جو نظام میراث دیا ہے اسے اپنانا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات جو اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا حق نہیں بنتا اور آپ نے کسی پنچایت میں، کسی جماعت میں، کسی کورٹ کچہری میں یا کسی بھی انسان کے سامنے رکھ کر فیصلہ یا طاقت کا استعمال کر کے کسی روبدار کے سامنے رکھ کر آپ نے اگر اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لیا، فیصلہ آپ کے حق میں ہو کر بھی وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام لقمہ ہے جو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود بیان فرمائی، کہا تم لوگ اپنے پاس، میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، انکم تختصمون الی، میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ فِي بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی اپنے معاملے کو رکھنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو، زیادہ اچھے ڈھنگ سے اپنا معاملہ رکھ دیتا ہو۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ، یہ بات جان لیں، اگر میں نے بھی فیصلہ کیا، نبی کہتے ہیں میں نے بھی اگر آپ کے بھائی کے حق میں سے کچھ حصہ کاٹ کر تمہیں دے دیا ہے، یاد رکھنا میرے فیصلہ کرنے کے بعد بھی دیا ہوا وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جو حق تمہارے بھائی کا بنتا تھا میرے فیصلے کی وجہ سے بھی وہ حق تمہارا حق نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور بتاؤ نبی کا فیصلہ حقدار کا حق تمہارے حق میں حلال نہیں کر سکتا، اور تمہارے یہ جو پنچایتوں کے فیصلے، یہ جماعتوں کے فیصلے، یہ کورٹ کچہری کے فیصلے، یہ روبداروں کے فیصلے، یہ تمہیں تمہارے مال کا حقدار بنا دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ مظلوم خاموش رہ جائے، لیکن یاد رکھنا آج اس کا مال تم نے لے لیا، کل پائی پائی کا حساب دو گے، اور دینے کے لیے پیسہ تو ہوگا نہیں، اپنی نیکیاں اٹھا اٹھا کر اسے دو گے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان دیکھ کر کبھی شریعت کے قانون کو اور کبھی پنچایت کے قانون کو، کبھی کورٹ کچہری کے قانون کو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسلامی شریعت کہتی ہے ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھو، اسلامی شریعت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا، اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، یا پھر خیر اس میں زیادہ ہوتا ہے، شر تھوڑا ہوتا ہے۔ نقصان جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا نقصان ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شریعت میں فائدہ، شریعت کے فیصلے میں فائدہ زیادہ ہے۔ ہم نادان ہیں، یہ وقتی نقصان دیکھ کر شریعت کے فیصلے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہم ناسمجھ ہیں، ہماری نگاہیں کوتاہ بین ہیں، نہیں دیکھ پاتی ان مصلحتوں کو جو شریعت اسلامیہ نے رکھی ہے۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنے آپ میں ایسا مسلمان ہونا چاہیے جو شریعت اسلامیہ کے ہر فیصلے کی طرح نظام میراث میں بھی اسلامی شریعت کے فیصلے کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ بھائیوں، نظام میراث کے سلسلے میں ہمارے سماج میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بیٹیوں کو اور خواتین کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر کے دے دی، دھوم دھام سے کر کے دی، اور جہیز بھی دے دیا، کس نے کہا تھا دے بھی دیا، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اس کا حق دے دیا۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہاں بولتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں دیے بیٹی ذات سے باہر، یعنی بیٹی کو ہم نے نکاح کر کے دے دیا تو ذات جماعت سے نکال دیا، ختم ہو گیا اس کا رشتہ۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ نہیں،
میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات تو کہی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو ان کے والدین اور قرابت داروں رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ملتا ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کا بھی حصہ بنتا ہے، مما قل منه او کثر، چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو لیکن عورتیں بھی اس میں حصے دار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسا ظلم ہے آپ کو پتہ ہے؟ نظام میراث کی جو آیتیں آئی ہیں وہ سورہ نساء میں آئی ہیں، نظام میراث کی جو آیتیں آئی ہیں وہ سورہ نساء میں آئی ہیں، اور نساء کا معنی ہی ہوتا ہے عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس سورت کو عورتوں کے نام سے موسوم کیا اور اس میں میراث کے احکام بیان کیے، اسی وراثت میں عورتوں ہی کو محروم کر دیتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا سماج ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، باپ نے اپنی بیٹی کو زندگی میں سہارا دینے کے لیے، اپنے بیٹے کو اس کی ضرورت پر سہارا دینے کے لیے جو چاہے دیا ہو، لیکن وہ معاملہ اس کی وراثت کے معاملے سے بالکل جدا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی، کسی بیٹے کو بیمار دیکھا، اپنے بیٹے کا علاج کروا دیا۔ مان لیجیے کسی بیٹے کا نوجوانی میں حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گئے، آپریشن کروا دیا، 10-20 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، تو بیٹے کو محروم کر دیں گے، کہیں گے تم نے تو اپنے حصہ استعمال کر لیا۔ نہیں، حصہ آپ کا بنتا کب ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد ہے، اور باپ کے انتقال کے وقت میں جو وارثین تھے ان کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے، جیسے اسلامی شریعت نے طے کیا۔ یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمارے سماج میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، شوہر کے انتقال کے بعد بیویوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھنا، اسلامی شریعت کی نظر میں جہیز نام کی یہ لعنت جو سماج کے اندر لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ دیکھو لوگوں کی رسمیں ہیں، غلط رسمیں ہیں، لیکن مان لو اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے دے دیتا ہے، اگر کسی نے خرچ کر بھی دیا ہے، اس کی وجہ سے نظام میراث کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے وہ حق مارنا، وہ حق تلفی ہے، وہ اس پر ظلم ہے۔ یہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، ذرا پلٹ کر جا کر دیکھو آپ کے گھر میں یا آپ کے والد نے یا آپ کے دادا نے، اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو ایسی ہی کوئی غلطی ضرور کی ہوگی، ایسی ہی کوئی غلطی ضرور کی ہوگی۔ زندگی رہتے ہوئے آپ اپنے والد کی طرف سے اپنے پھوپھیوں کو دے دو، آپ اپنی ماں کی طرف سے اپنے خالوں کو دے دو، جو جن کا حق بنتا ہے دے دلا کے آزاد کروا دو۔ حق قیامت تک بھی وہ باقی رہتا ہے، اس سے پہلے اگر پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے تو چھڑا لیں اپنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین کو محروم کر دیا جائے۔ حاضرین گرامی، ہمارے سماج میں جو شکلیں غلطیوں کی نظام میراث کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ورثہ کا عجیب طریقے سے نقصان کرتے ہیں، اور وہ شکل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یاد رکھیں اس بات کو، یہ ہمارے سماج کی بڑی سچائی۔ باپ کا انتقال ہونے کے ساتھ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کی بیوی میں سے جو بھی باحیات ہیں، اور بیٹے نہ ہونے کی صورت میں مرنے والے کے بھائی، اس کی تفصیل اہل علم آپ کو دیں گے جب آپ اپنا مسئلہ رکھیں گے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، اس کے بنیادی حق ادا ہوئے، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، قرض کی ادائیگی، تجہیز و تکفین کا خرچ اور وصیت کے، اس کے فوری بعد وہ آدمی اپنے مال کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے مال کا حقدار ہو گیا ہے اور وہ ضرورت مند ہے، مانگ رہا ہے، اس کو اس کا مال دے دینا چاہیے۔ عام طور پر گھر کا بڑا بھائی، جس کو کہتے ہیں کنڈلی مار کر سانپ بیٹھا رہتا ہے، معاف کرے مجھے اس لفظ کے لیے لیکن یہ تلخی ہے، سچائی ہے۔ گھر کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والا بھائی اپنا اثر و رسوخ اس طرح جمع کر بیٹھا رہتا ہے کہ نہیں دیں گے لیکن ابھی نہیں، ابھی اور ہم لوگ دیکھیں۔ یاد رکھنا، آپ ایک گھر میں مل جل کر تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے فوری بعد اگر بھائی ایک بھی ضرورت مند ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، آپ اسے ڈرا نہیں سکتے، آپ اسے دبا نہیں سکتے، آپ اسے دھمکا نہیں سکتے، آپ اس کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے۔ وہ حقدار ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے تو دیجیے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، جو بھائی باقی بھائی مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، حساب و کتاب کر کے وہ لوگ اس کا حصہ دے دیں الگ سے، اور اپنا گھر باقی رکھیں۔ لیکن اگر دینے کے لیے نہیں ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے وہ گھر بیچ دو، بیچ کر ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔
یہ جو تاخیر کی جاتی ہے، ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی دی ہے، آپ خوشحال ہوں گے. میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے. میری ضرورت آپ کی ضرورت دونوں کا کوئی موازنہ نہیں. جس دن باپ کا انتقال ہوا، بیٹا اس کا حقدار ہو گیا، بیٹی اس کی حقدار ہو گئی. اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، بات معقول ہوتی ہے، وہ رضامندی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں، آپ اس کو آگے لے جائیے، سال 2 سال بعد تقسیم کیجیے، جائز ہے. لیکن کسی کو دبا کر، کسی کو ڈرا کر، کسی کو دھمکا کر، یا اپنے بڑے ہونے کا یا اثر و رسوخ والا ہونے کا، اور بہت سارے تو اتنی قباحت، معاف کریں اللہ رحم فرمائے، ایسے بھی قصے ہم نے سنے ہیں. ادھر باپ کا انتقال ہوا، ادھر چالاک بیٹے، کیسی چالاکی ہے، باپ کی میت یہاں پڑا، کاغذات پورے اٹھا کے لے جا کے دبا کے رکھ لیتا ہے. ابھی باپ کی ناش دفنائی نہیں گئی، لیکن کاغذات لے جا کے اپنے دبا کے رکھتا ہے. کیوں؟ کاغذات میرے قبضے میں رہیں گے، بات میری چلے گی. یاد رکھنا، یہاں کسی کی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ نے کسی کا اختیار نہیں رکھا، کسی کا اختیار نہیں رکھا. اللہ نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے. آپ کا میرا کام یہ کہ معاملہ رکھیں اور اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق قبول کریں. بھائیو، یہ غلط طریقہ ہے کہ انتقال کے فوری بعد اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، وارثین میں سے اسے اس کا حق مل جانا چاہیے. اور میں ایک بات اسی سے جوڑ کر یہی بتا دوں کہ یہ بھی ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا انتقال ہوا، اولاد میں وراثت تقسیم نہیں کی گئی، ان میں سے بعض بچوں کا انتقال ہو گیا، پوتے نواسے، بسا اوقات 4 پشتوں کا مسئلہ باقی رہتا ہے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے رضامندی کے ساتھ، خوشی ہنسی خوشی، آپ لوگ اگر تقسیم نہیں کیے، آپ نے کوئی حرام کام نہیں کیا. لیکن ہمارے سماج کی یہ صورتحال بتلاتی ہے کہ ایسے ہی معاملات خاندان قبیلوں میں جھگڑے کی بہت بڑی بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے. لوگ کہتے ہیں میرے نانا کے مال میں میرا حق بنتا ہے، میرے دادا کے حق میں میرا مال میں میرا حق بنتا ہے. یاد رکھو بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، انتقال کر جانے کے بعد میت کے یا میتہ مرد یا عورت کے انتقال کر جانے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو آپ ان کا حصہ متعین کر دیں. کم از کم آپ بتا دیں بھائی تمہارا اتنا حصہ، تمہارا اتنا، تمہارا اتنا. گھر ہے بتا دیں 13% تیرے ہوتے ہیں، 15% تیرے ہوتے ہیں، 17.5 تیرے ہوتے ہیں، فلاں اتنے % تیرے ہوتے ہیں. جب گھر بکے گا تب اس کی قیمت لے لو، کوئی مسئلہ نہیں اگر راضی ہوتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں یہ حساب و کتاب کا معاملہ انتقال کے فوری بعد کر لیں، اس میں بڑی راحت ہے. آج کتنے ایسے خاندان ہیں، باپ دادا نے خوب کمایا، والدین بخوشی زندگی گزار کر چلے گئے، آج پوتے اور نوازے آپس میں بھڑے ہوئے ہیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اتنا ملنا چاہیے، ہمیں اتنا ملنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یہ نظام میراث، مال کو تقسیم کرنے میں کی جانے والی بیجا تاخیر، بلا وجہ کی تاخیر ہے. آپ تقسیم کر دیں، خیر سے آپ بیچیں بعد میں، لیکن یہ تو بتایا ہی جا سکتا ہے کہ چھوڑے ہوئے مال کا اتنا % تمہارا ہے. 1% بھی اگر کسی بچے کو جانے والا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو آپ لکھ دیں کہ اس کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انتقال کے فوری ہی ہر آدمی کا حق خود بخود متعین ہو جاتا ہے، الگ سے کچھ کرنے کی ہم اور آپ کو ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. حاضرین گرامی، ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے بعض اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کیا کرتے ہیں؟ مرنے سے پہلے سارا کا سارا مدرسے کے نام لکھ جاتے ہیں، سارا کا سارا مسجد کے نام لکھ کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ناراض ہیں، بچوں نے خدمت نہیں کی. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو، اگر آپ اپنی زندگی ہی میں دے کر چلے گئے، آپ کا مال ہے، آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ نے بطور وصیت کے مدرسے کے لیے لکھا ہے کہ میری زندگی کے بعد میری یہ زمین مسجد کو دے دی جائے، مدرسے کو دے دی جائے، پھر وہی مسئلہ آئے گا، 1/3 حصہ ہی مسجد یا مدرسے کو پہنچے گا، اور باقی سارا کا سارا مال اسی نالائق بیٹے کو جائے گا جو نالائق ہے، اسی نالائق فرزند کو جائے گا جو نالائق ہے، جس نے خدمت نہیں کی زندگی میں. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی جو ضوابط ہیں ان کے خلاف جا کر آپ کو فیصلہ نہیں لینا چاہیے. اور بھائیوں، میں اس گفتگو کو اور مزید طول دینا نہیں چاہتا، بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن میری جو اپنی خواہش تھی وہ یہ کہ صرف بنیادی طور پر یہ مسئلے آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے سماج میں نظام میراث کے حوالے سے جس قسم کی دھاندلیاں، جس قسم کی دھوکہ دھڑی اور بسا اوقات معاف کیجیے غنڈہ گردی تک کی جو صورتحال پائی جاتی ہے،
یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پیاری شریعت کو اور اس شریعت کی عمدہ تعلیمات کو نہ اپنانے کا۔ اگر ہم اس شریعت کے مسائل کو اپنا لیتے بات بہت آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ حل کیا ہے؟ ان ساری صورتحال سے بچنے کا حل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ کو خود یقین نہیں ہوگا۔ بہت آسان سا معاملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ جیسے ہی کسی آدمی کا انتقال ہو، 2-4 دن جب حالات ٹھیک ہوں، ذرا غم سے تکلیف سے باہر نکلیں، آپ اپنے گھر والے پورے اکٹھا کر کے آپ یہ بتا دیں کہ جب چاہے آپ تقسیم کر لیں، لینا جب چاہے لے لیں، لیکن کس آدمی کا کتنا حق بنتا ہے یہ چیز فیصلہ کر دی جائے۔ کسی عالم کے پاس مناسب وقت دیکھ کر معاملہ رکھا جائے، تقسیم کر کے بتا دیا جائے کس کو کیا ملنے والا ہے، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ حل کر لے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہی میراث کے مسائل جھگڑوں کا سبب بن جائیں گے۔ اور آج وہ گھرانے، وہ خاندان، وہ قبیلے جو وراثت کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں ایک تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں جو دنیا نے تجربہ جس کا کیا ہے۔ اکثر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گھر ہے یا ایک زمین ہے، مان لیجیے کوئی 1-2 دکان 2 پلاٹ ہے، اور پلاٹ میں مان لیجئے کہ دونوں کا جھگڑا اس پر رہتا ہے کہ مجھے 1 گز بھر زمین زیادہ آنی چاہیے، 1 گز بھر زمین مجھے کم آنی چاہیے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 5 سے 10 سال کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ عقل مند کون ہے پتہ ہے؟ سامنے والے سے کہ ٹھیک ہے تم 1 گز لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن زمین میرے نام دے دو۔ 5 سے 10 سال جھگڑنے کے بجائے وہ جو 1 گز کم زمین آپ لے رہے ہیں اس پر اگر وہ جھگڑنے والی محنت وہاں خرچ کریں گے، 10 گز برابر زمین خود بخود آپ کما لیں گے۔ 1 گز زمین کے لیے 5 سے 10 سال تک جھگڑتے ہیں، نفرتیں، ناراضگیاں، گالی گلوچ، حق تلفیاں، سب کچھ، لیکن لڑائی وہی 1 گز بھر کی زمین کے لیے۔ آپ تنازل اختیار کرنے، چلو ٹھیک ہے تم یہ زبردستی لے رہے ہو، اگر حق کے ساتھ لے رہے ہو تو الحمدللہ، نا حق لے رہے ہو تو جاؤ اللہ کے پاس جواب دو گے، لیکن جو میرا حق بنتا ہے دے دو، اور جو حصہ ملتا ہے لے کر اس پر محنت کر لیں گے، آپ اتنا کما لیں گے، اتنا فائدہ اٹھا لیں گے، 1 گز نہیں 10 گز برابر آپ اپنی زمین خرید سکتے ہیں، یا کم از کم اس کے مساوی آپ کما کر 10 سال تک کھا پی سکتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں یہ جتنے جھگڑے ہیں آج بھی حل ہو سکتے ہیں، آج بھی حل ہو سکتے ہیں، گرچہ آپ 10 سال سے لڑ رہے ہوں۔ آج اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی ایسے عالم کے سامنے مسئلہ رکھیں جو علم الفرائض یا میراث کے علم سے واقف ہے، تو وہ آپ کے مسائل کا حل آسانی کے ساتھ دے دے گا۔ جو وہ فیصلہ دے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے، اس لیے کہ عالم صرف شریعت کے فیصلے کے مطابق آپ کو حل دے گا، آپ اگر اسے قبول کر لیتے ہیں تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ثابت ہوگا۔ اور آخری ایک بات یہ بھی دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض وارثین کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے رکھا ہے، یا بعض وارثین کہتے ہیں کہ گرچہ ہمارا حق بنتا ہے لیکن ہم راضی خوشی یہ چھوٹے بھائی کو دے دیں گے، وہ بڑے بھائی رکھ لیں، یہ کاروبار ہونا دیکھ لیں۔ اگر سب کے سب خوشی خوشی راضی و رضا ہو کر، وہ نہیں کہ سامنے تو راضی ہیں پیچھے جا کے شکایت ہے کہ مجھے ملنے والا تھا نہیں ملا، سب واقعی معنوں میں خوشی خوشی راضی ہو جاتے ہیں، اسلامی شریعت میں اس کو کہتے ہیں صلح کر لینا، اس کو کہتے ہیں صلح کا نظام۔ اور ایسا اگر کوئی کر لیتا ہے، آپ کا حق تھا آپ دستبردار ہو گئے، تو اسلامی شریعت کہتی ہے الحمدللہ، خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ کب ہونا چاہیے؟ ہر آدمی کو خود آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ جو ہے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ 2 نے کہہ دیا، تیسرے نے کہا نہیں، تو آپ نے سمجھ لیا 2 نے کہہ دیا میجارٹی ہے اس لیے ہم لوگ فیصلہ کر لیں گے، نہیں چلے گا۔ ایک آدمی بھی اگر انصاف سے حق چاہتا ہے اس کو اس کا حق دیجیے، باقی 2 لوگ اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں تو ان کا حق دوسروں کو آپ دے دیجیے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ متفرق باتیں تھیں، مقصد میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ نظام میراث ایک ایسا سسٹم ہے، اسے کسی تقریر اور خطبہ جمعہ میں سمجھانا مشکل ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہر گھر کے ہر خاندان کے حالات کے اعتبار سے اس کی تفصیلات باریکیاں ہیں وہ دیکھنی پڑتی، لیکن جو بنیادی پیغام 2 ہی باتیں میں نے کہی، ایک تو یہ کہ نظام میراث اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اور جو غلطیاں ہمارے سماج میں رواج پائی ہوئی ہیں اس سے خود کو بچا کر اپنے آپ خاندان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔